بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جنہ کی قوم سے ایک جن جس کا نام ابلیس تھا اللہ کی عبادت میں اس طرح مشغول رہتا کہ دنیا کے چپے چپے پر اس کا سجدہ تھا۔ پوری جنات اور فرشتوں کی قوم میں سب سے زیادہ عبادت گیر تھا۔ جناتوں کی قوم اس طرح دھرتی پر پھل پھول رہی تھی کہ دھرتی پر کچھ جناتوں کا رہنے کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کی قوم کے گروہ سے خوش ہو کر جنات کے ایک گروہ کو ہوا میں رہنے کی اجازت دے دی اور جنات ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے دھرتی پر ایک قوم پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، یا اللہ، ایسی قوم کیوں پیدا کرے گا جو دھرتی پر فساد ڈالے گی؟ اللہ نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے ایک سمے کے بعد گیلی مٹی سے آدم کو پیدا کیا اور اللہ نے سبھی فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کے کہنے پر سبھی فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، جو کہ سبھی فرشتوں کا سردار تھا۔ اللہ نے ابلیس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس نے جواب دیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں یوں بیان کیا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو آدم کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس کے سوا سب سجدہ کرنے لگے۔ اس نے کہا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی کا بنایا ہے؟ ابلیس نے اپنی عبادت پر گھمنڈ کیا۔ اس نے سوچا کہ میری عبادت دنیا کے چپے چپے پر ہے اور اللہ کا میں نے ہر حکم مانا ہے اور اس کی پیروی کی ہے۔ اللہ کا ایک حکم کی پیروی نہیں کروں گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے کہا، اے ابلیس، جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تمہیں کس نے روک دیا؟ کیا تجھ کو گھمنڈ ہوا ہے یا سچ میں تو گھمنڈ میں ہے؟ اس نے کہا، میں اس سے اچھا ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرا حکم ہے، آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس نے کہا کہ میں تیرے اس حکم کو نہیں مانتا۔ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی اور آگ میں آگ افضل ہے، اس لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر رب نے کہا، تمہیں کس بات نے روکا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تو تم سجدے میں نہ گرے؟ اس نے پھر کہا، میں اس سے اچھا ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی کا بنایا ہے۔ ابلیس نے اپنی عبادت اور رتبے کے گھمنڈ میں آیا اور اللہ کے حکم سے انکار کر دیا تو اللہ نے ابلیس کی عبادت اور رتبے پر پانی پھیر دیا اور ابلیس کو شیطان کا درجہ دے دیا۔ اللہ نے کہا کہ قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی اور حساب کے سمے میں تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس نے کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم یہاں شان سے رہ سکتے ہو، باہر نکلو، تم ذلیل ہو۔ تبھی ابلیس نے کہا، یا اللہ، تیرا ایک حکم نہ ماننے پر جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھ سے اور میری عبادت اور رتبہ چھین کے مجھے شیطان قرار دے دیا، میں آدم اور آدم کی اولاد کو تیرا ایک بھی حکم ماننے نہیں دوں گا اور انہیں بہکاؤں گا۔ اور جس آدم کی وجہ سے تو نے صرف ایک حکم کی وجہ سے مجھے شیطان بنا دیا، اسی کی اولاد ایک دن تیرے حکم کو نہیں مانے گی، تب تو ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا، تو کچھ جگہ کو چھوڑ کر ہر جگہ جا سکتا ہے، تو جیسے بہکا سکتا ہے بہکا، لیکن جو میرے خاص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو لوگ تیرے بہکاوے میں آئیں گے انہیں بھی میں تیرے ساتھ جہنم میں جھونک دوں گا۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا، ابلیس، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو ساودھان ہو جاؤ لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی انسان سے پیدا کیا اور اس کے اندر سے اس کی ساتھی بیوی حوا کو پیدا کیا، اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتوں پر دھیان دو، یقیناً اللہ ہر سمے دیکھ رہا ہے۔ دوستو، کمنٹ میں ایک بار اللہ اکبر ضرور لکھیں اور ایسے ہی